بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک پلسز. آج ہم صورت احزاب کا لاسٹ رکوع پڑھنے جا رہے ہیں جس میں 69 to 73 ورزی جو ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا ہے. تو چلیں ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، لا تکونوا نہ ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح اذوا انہوں نے ستایا، تکلیف دی، رنج پہنچایا، عیب لگایا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. فبرأہ اللہ، اور پھر بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور بے عیب کر دیا اس میں سے، جو ہے وہ جو الزام لگایا گیا تھا اس کو ختم کر دیا. مما قالوا، اس سے جو انہوں نے کہا. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آبرو والے تھے، عزت والے تھے. اب یہ جو آیت ہے کہ ان لوگوں کی جیسے نہیں ہو جانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مثال دی ہے کہ تم جو ہے نا وہ یہودیوں کی طرح، کیونکہ یہودیوں نے کیا، یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا. اس سے مراد کیا ہوگا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر کے انہیں کئی دفعہ جو ہے وہ اذیت دی، تکلیف دی، رنج پہنچایا، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ نے ہی بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی. حالانکہ اس پر انہیں اپنے پیغمبر کا شکریہ ادا کر کے ان کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، ان کی بات ماننی چاہیے تھی، جو پیغام ان تک پہنچایا گیا تھا اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کیا کہ نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر برے انجام سے دوچار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اگر تم بھی موسیٰ کی قوم کی طرح اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرو گے، ان کی بات نہیں مانو گے، جو پیغام تم تک پہنچایا گیا ہے اس پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر وہی حشر کیا جائے گا تمہارا جو قوم جو موسیٰ کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے ساتھ رویہ اپنایا گیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں یا مومن لوگ، اتقوا اللہ، کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی بات. اب یہاں پر وقولوا قولا سدیدا کے جو ہے نا دو میننگ آ رہے ہیں. ایک تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ٹھیک اور سیدھی بات کیا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ درست بات کریں، کسی قسم کی غلط بیانی نہ کریں، جو حق بات ہے اس پر ڈٹے رہیں، صاف گو رہیں، راست جو ہے وہ باز رہیں، غلط بیانی بالکل بھی نہیں کرنا، گول موت بات نہیں کرنی کہ اس کے ڈبل میننگ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جنوں سخت ناپسند ہے. دوسرا قولاً سدیداً، اس سے مراد ایک یہ بھی قول آتا ہے کہ جو ایسا سچا ہو کہ اس میں جھوٹ کا کسی قسم کا تھوڑا سا بھی شک و شبہ نہ ہو، اس میں مذاق اور دل لگی بھی نہ ہو، اور نرم کلام ہو جو دل کو تکلیف نہ دے، دل کو جو ہے نا وہ خراش نہ ہو، جس سے تکلیف کا باعث بنے اور اگلے کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے اور وہ دکھی ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم، کہ وہ سنوار دے گا تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال کو، ویغفر، اور بخش دے لکم تمہارے لیے ذنوبکم، تمہارے گناہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اگر تم سیدھی بات کہو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، حق بات سچ بات کہو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرو گے، تو وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یعنی کہ ان کی فرما برداری کرے گا، جو احکامات انہوں نے لوگوں تک پہنچائے ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ پھر بے شک بہت بڑی مراد پائے گا. مراد سے مراد ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے وہ پرسکون اور بامقصد زندگی گزارے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کو جنت جو ہے نا وہ عطا کی جائے گی، اس میں وہ زندگی گزارے گا. ان بے شک اردن الامانت، ہم نے پیش کیا امانت، علی السماواتی، آسمان پر، والارضی، اور زمین میں، والجبالی، اور پہاڑ، فابینا، تو انہوں نے کیا انکار، کہ جب ہم نے جو امانت یعنی کہ یہ جو بوجھ ہے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، یعنی کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا لے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَن يَحْمِلْنَا، کہ وہ اسے اٹھائیں گے، وَأَشْفَقْنَا، وہ ڈر گئے، وہ اس چیز سے ڈر گئے تھے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اسے اٹھا لیا انسان نے. إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، کیونکہ بے شک جو انسان ہے وہ بہت ظالم اور جاہل تھا. يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ عذاب دے منافق مردوں کو اللہ تعالیٰ، والمنافقاتی، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، مشرک مردوں کو، والمشرکاتی، اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور توبہ قبول کرے گا اللہ علی مؤمنین، مومن مردوں کی، والمؤمناتی، اور مومن عورتوں
پر وکان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دینے سے کیا ہوگا؟ مطلب کہ وہ جو اعمال سر انجام دیتے ہیں کہ ظاہری وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان کی جو ہے وہ مدد ہم کریں گے، لیکن در پردہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق ان کو عذاب سے دچار کریں گے۔ اور مومن مرد اور عورتوں پر مہربانی کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے، لاسٹ کو ہم نے ڈسکس کیا۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آج کا لیکچر آپ کو کیسے لگا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ 10th کلاس کے جو فردر حدیث کا پورشن ہے یا موضوعاتی مطالعہ اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔